چاہے وہ کرکٹ میچ کی بات ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو ہمیشہ وہ ہمارا سامنا کرنے سے جو بھاگتا رہا ہے. ناظرین, بہت امپورٹنٹ دن ہے قوموں کی تاریخ میں, ان کی آزادی کا دن جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جب ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں اسٹوڈیو میں تو ہم اس کم وقت کے اندر ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آج 14 اگست کے موقع پر آپ سب کو جشن آزادی مبارک. بات ہم کشمیر کی کر رہے تھے, اور کشمیر بنے گا پاکستان, یہ پاکستان میں اور اس وقت دنیا میں یہی آواز گونج رہی ہے, اور وہ درد جو کشمیریوں کو ہے اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, وہ جو میں نے بالکل اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جیسے بہت سارے سیمپل ہمارے پاس آ جائیں. مثلا کوئی پاکستان کے اندر جیسے ہم جاتے ہیں دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر, تو جس یونیورسٹی میں جاؤ بھائی نوبل پرائز ہولڈرز وہاں پہ موجود ڈینز ملتے ہیں. تو یہ بہت سارے ڈاکٹر عطاء الرحمان کیسے, اب آپ تو خود ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے, یہ ممکن ہے, نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے اس دنیا سے جو آج سے 50 یا 100 سال پہلے تھی. جی. قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے, اور سب سے اہم چیز جو آج کی دنیا میں ہے وہ انسانی وسائل ہیں, کہ کس انداز سے آپ نے تعلیم دی, تربیت دی, اور کس انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ نے اجاگر کیا. تو نالج اکانومی, تو وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے. اور یہ بہت بڑی دولت پاکستان کے پاس الحمدللہ موجود ہے. تقریباً 10 کروڑ افراد ہیں. یہ آپ کی جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو. ویسے وہ خود اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ انویسٹمنٹ جو ہے برج نہ بنائیں, یہ نہ بنائیں, ہیومن پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اسی سمت ہماری غلط رہی ہے پچھلے 70 سال سے. ہم نے کبھی نالج اکانومی کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیے چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور, 55 لاکھ آبادی ہے اس کی, کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے. کراچی سے 1/4 آبادی ہے. پچھلے سال کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر, پاکستان کی ایکسپورٹس 23-24 ارب ڈالر, سنگاپور کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر. کیا وجہ؟ سارا کھیل جو ہے وہ مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ آف ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس, یہ سارا کھیل ہے اس وقت. اس وقت اگر دنیا کا میں گراف آپ کو بنا کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک گراف تو میرے پاس موجود ہے جس میں ہم جو ہے وہ پر کیپٹل میں یعنی 1 ملین 10 ملین کی بات کریں, ریسرچ پبلیکیشن کے اندر ہم انڈیا سے بہت آگے, اس وقت انڈیا سے اوورٹیک کر لیا ہے. اس میں آپ ایک طرف دیکھیں ہرا پاکستان ہے, تو 2000 2001 2002 میں ہم انڈیا سے 4 گنا پیچھے تھے. بالکل. لیکن 2017 میں ہم نے اوورٹیک کیا ہے, اور 2018 میں ریسرچ پبلیکیشنز پر کیپٹا میں now we are about 20% ahead of India, which is no small achievement, کیونکہ جو ہم نے انقلاب لانے کی کوشش کی تھی اس کا امپیکٹ آلریڈی ہو رہا ہے ریسرچ میں. لیکن میں جو ذکر کر رہا تھا وہ ایک بین الاقوامی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت قدرتی وسائل کی ایکسپورٹس کم سے کم تر ہو گئی ہیں, اور جو میڈیم اور ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس وہ بڑھ گئی ہیں. تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میرا نالج اکانومی کے سلسلے میں ریگولر انٹریکشن رہتا ہے, اور یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو کچھ ایریاز میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, جیسے ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر, زراعت ایک بہت بڑا ایریا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, آپ کو بڑی بڑی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے. منرلز, جو معدنیات ہیں آپ کے پاس, اس کے بہت بڑے ذخیرے ہیں, ہم خود ان کو ایکسٹریکٹ کر کے ایکسپورٹ کریں تو بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بایو ٹیکنالوجی اور فارماسیوٹیکلز, اس طرح کے کچھ ایریاز ہیں جن کے اوپر فوکس ہم کر رہے ہیں, اور 200 ارب روپے کے پروجیکٹس اس وقت منظور کیے جا رہے ہیں اگلے 1-2 مہینے کے اندر. بہت بڑا پروگرام ہے. تو پیسے ہیں گورنمنٹ کے پاس؟ پیسے ہمیشہ پیسے کی ہمیشہ شارٹیج ہوتی ہے, ترجیح کی بات ہے. اگر آپ کی ترجیحات کے اندر تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت ترازی, انوویشن ہوگی تو پیسے کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں. تو یہی مشرف صاحب کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے اعلیٰ تعلیم میں ترقی ہوئی, اور پیسے بھی انہوں نے دیے کیونکہ ہی واز کنونسڈ کہ یہی راستہ ہے. بڑا فرق ہے ادھر. اس وقت معیشت جو تھی وہ کوئی لیکن وہ بہتر تھی. ابھی معیشت کا جو ہے سر آپ کو معلوم ہے, جو مشرف صاحب کا جو پہلا سال تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا
تو ان کے اس وقت کافی خراب تھی. اس وقت بھی ہمارے پاس جو ٹوٹل جو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ تقریباً 2 مہینے کے رہ گئے تھے بس. تو اس وقت بھی حالت کافی خراب تھی, لیکن بعد میں پہلے 3 سال کے اندر کافی ترقی ہوئی اور پھر امپروو ہو گئی تھی. لیکن اب بھی وہی حالت ہے. وجہ یہی ہے کہ ہماری سمت غلط رہی ہے. ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو تعلیم اور صرف ہائر ایجوکیشن نہیں, اس میں پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن, پھر سائنس اور ٹیکنالوجی, پھر اس کے جو لنکیجز ہیں زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ, وہ جب تک آپ نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا پروگرام 3 ٹاسک فورسز میں جو میں انوالوڈ ہوں, ایک تو نالج اکانومی کے تحت شروع ہوئے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اب اس سال 6 گنا زیادہ ہو گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, 600%, یہ نالج اکانومی کی پروجیکٹس کی وجہ سے. سو اٹس اے ہیوج انکریز. اور اسی طرح آئی ٹی اور ٹیلی کام کے جو ٹاسک فورس میں کو چیئرمین ہوں, اس میں بھی بہت ساری پروجیکٹس اب منظور کی جا رہی ہیں. تو ایک بہت اچھا ابتدا ہوئی ہے اس ویری ارلی, لیکن آپ کا اس کا امپیکٹ 6 یا 8 مہینے میں آپ کی طرف سے دکھائی. جمیل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ درمیان میں ہم پاک انڈیا ریلیشن شپ کی اگر بات کریں تو بہت سے ہم ڈائلاگ کرتے رہے کہ جناب ریجن ترقی کرتے ہیں, انڈیویجول ملک ترقی نہیں کرتے. یورپ کی مثالیں ہم دیتے تھے, ایک کرنسی کی بات کرتے تھے. بھٹو صاحب نے بھی ایک دفعہ آئیڈیا دیا تھا اسلامک کرنسی کا یا اسلامک بلاک کا, اور یہ ریجن ترقی کرے گا تو چیزیں ہوں گی. کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے کہ یار یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن پھر بھی ہم ڈائیورٹ ہو جاتے تھے. اب دوبارہ وہی صورتحال ہے کہ ہم نے سمجھوتا ایکسپریس کو بند کر دیا ہے. حالانکہ اس دفعہ انڈیا بول رہا ہے کہ آپ شروع کریں, لیکن اب ہم نہیں مان رہے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کہ اب ہم نے پہلے کشمیر پہ بات کرنی ہے, وہاں جو ظلم زیادتی ہے ختم ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہماری اور چیزوں پر یا ہماری اکانومی پہ بھی آئیں گے, جو ہم ٹریڈ جو ہے ایک پڑوسی ملک سے ٹریڈ ختم کر رہے ہیں؟ نہیں, تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی دونوں لحاظ سے یہ باتیں بڑی مصمم ہیں. اور آپ نے مثال صحیح دے دی, یورپین یونین کی مثال دے دی. آپ اسی طرح بہت سارے اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس میں اب تو ہر بلاک, دیکھیں بلاکس ہیں یونائٹڈ نیشنز چیپٹر, لیکن جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں اور اس کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ یہ بات نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے نہیں, مجھے ترقی کرنی ہے, باقی سب لوگ جو ہیں وہ میری چھتری کے نیچے رہیں اور مجھے جناب بگ باس مانے. یہ مسئلہ ان کا بھی تو ہے نا. یہ مسئلہ ان کا ہے. ہر ملک اپنے مفاد کو پہلے دیکھتا ہے اور آپ کی دوستی کو بعد میں دیکھتا ہے, یا آپ سے مراسم بڑھانے کو بعد میں دیکھتا ہے. اپنا انٹرسٹ مقدم ہوتا ہے ڈپلومیسی میں ہر ملک کو, اور اس کے ارد گرد ساری باتیں چلتی ہیں. تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب میں آپ کو دے دوں اور پھر میں آگے چلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ریجنل آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت بنتے ہیں. اس کو اسٹرینتھ کافی حاصل ہوتی ہے. اس میں ٹریڈ ہے, اس میں کامرس ہے, اس میں یہاں تک ہے کہ آپ کی جو ہے ایک مجموعی ڈیفنس بھی ہے, جیسے کہ نیٹو ہے. آپ نے وہ بھی ریجنل آرگنائزیشن کے اس چیپٹر کے تحت بنی ہوئی ہے. تو بدقسمتی سے انڈیا کی ہٹ درمی سے, کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پورے خطے میں ہماری وہ ٹریڈ اور وہ کامرس اور نہ وہ ترقی ہو سکی ہے. وہ اسی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں. اور اب تو 5 سال سے جب سے مودی کا انڈیا بنا ہے اور سیکولر انڈیا تقریباً اب وہ اس کا چراغ بجھتا جا رہا ہے, تو جب وہ سامنے چیز آ گئی تو اس میں اور تنزلی نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی اس ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی 70 سال 72 سال میں 73 سال میں وہ کون سا انیشیٹو ہے جمیل صاحب جو آپ سمجھتے تھے کہ یار ابھی تک نہیں لیا گیا, لے لینا چاہیے تھا بہت پہلے پاکستان میں؟ اس میں صرف یہی انیشیٹو تھا کہ ہم کسی طرح کشمیر کے مسئلے کو مزید اجاگر کر کے نیشنلائز کر کے اس مسئلے کو حل کروا لیتے, کیونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ رہے گا اس وقت تک کوئی اور نہیں. یہ ہمارے اکیلے کی تو بات نہیں ہے نا, تو وہاں سے رسپانس اکیلے کوئی دنیا میں آج کل زیادہ تر ملٹی لیٹرلزم ہو رہا ہے. دیکھیں اگر اکیلے میں اور بائی لیٹرلزم میں اگر یہ مسئلہ حل ہونا تھا تو پھر پچھلے 70 سال میں ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, آپ نے تو کشمیر ریلیٹڈ بات کی, لیکن میں بریک کے بعد یہی سوال لے کے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ اوور آل ہماری ملک میں سیاست, جمہوریت, معیشت, تعلیم, جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام, قومی زبان, اردو انگلش, یہ بڑے پھنسے ہوئے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن پہ کچھ فیصلے کر لینے چاہیے تھے. وہ کون سے فیصلے ہیں جو ہم ابھی تک بولڈ ہو کے نہیں کر سکے ہیں؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس وقت یہ آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے. نہ صرف دنیا بھر کے پاکستانی بلکہ جو لوگ بھی ذرا سا بھی انسانی درد رکھتے ہیں وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں.
ہم خود تنقید کرتے تھے یہاں بیٹھ کے کہ بھئی یہ جو ظلم و زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے، یہ دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں جنہیں ایک چھوٹا سا کوئی بات محسوس ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کوہرام مچا دیتے ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا اتنی بڑی آبادی اور خاص طور پہ اس وقت جب 9 لاکھ ملیٹنسی وہاں پہ موجود ہے، سب سے بڑی اس وقت جو ہے ملیٹنٹ وہاں پر یعنی یونیفارم میں لوگ ایک چھوٹی سی جگہ میں اس جگہ موجود ہیں، تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی کو قید بنایا ہوا ہے، تو اس وقت دنیا بھی چیخنا شروع ہو گئی ہے اور اب وقت قریب ہے کہ کشمیریوں کو انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جدوجہد جو کی ہے اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے، جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو میں بریک سے پہلے جو میں نے کوشچن آپ کو دے کے جا رہا تھا کہ بہت سارے بولڈ فیصلے ہمیں کرنے چاہیے تھے، کون کون سے ایریاز ہیں؟ ان سے تو کشمیر کے حوالے سے میں نے بات کی، آپ اس سے ہٹ کے ہم پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی لینگویج کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہم نہیں کر سکے، اور جو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ اب کر لیں چلیں۔ جی، سب سے پہلا تو ہمارا جو سب سے بڑا سیٹ بیک رہا ہے وہ تعلیم کے میدان میں رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسکولوں کی حالتیں کیا ہیں پورے ملک کے اندر، ایک بہت بڑا فیلئر ہے یہ ہمارے لیے۔ سر اس سے پہلے کہ یہ نہیں تھا کہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جو ملک میں موجود ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ ریاستیں ختم ہوئی، اگر وہ ختم کر یہاں پر بھی ختم کر دیا جاتا اور وہ ریاست یا تو وہ زمینیں لے لیتی یا آگے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی تو کم سے کم یہ تعلیم خود بخود آگے بڑھتی۔ بات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے کہ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکریسی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، جس میں جو شریف المجاہد اور لیاقت مرچنٹ کی ایڈٹ کی ہوئی ہے، تو اس میں اس کا نام ہے دا جناح اینتھولوجی، جس میں ان کے اپنے ہاتھ کا وہ لکھا ہوا وہ بھی نسخہ بھی موجود ہے۔ تو ایک جاگیردارانہ نظام جب اتنا مضبوط ہو اور جکڑا ہوا ہو سسٹم میں، وہاں تعلیم پنپ نہیں سکتی۔ تو ایک تو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے تعلیم کا کہ آپ کے تقریباً 2.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور ایک تو دیٹس اے ہیوج پرابلم۔ یہ عمران خان صاحب بہت کہتے ہیں ان کی حکومت جاتے جاتے اندر آ جائیں گے اسکول کے، یہ بہت بڑا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بات تو ہوتی ہے کہ ہم ایک نظام تعلیم لے کر آئیں گے، لیکن کیسے لے کر آئیں گے؟ 5 الگ الگ منسٹریز ہیں، ایک فیڈرل منسٹری ہے، 4 پروونشل منسٹریز ہیں، سب کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کو یکجا کرنا، 20 سے زیادہ بورڈز ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے امتحانی۔ 18ویں ترمیم کے حامی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بہت زبردست نقصان ہوا ہے 18ویں ترمیم سے، چوروں نے اپنی جیبیں گرم کری ہیں، پیسہ جو ہے پروونسز کو گیا ہے، گراس روٹس پہ پاس نہیں کیا گیا، اگر کیا جاتا تو اس کا کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا، بلکہ وہ دبئی اور باقی دوسری جگہوں پہ لوگوں نے محلات بنا لیے ہیں جو پاور میں تھے، تو بہت بڑا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے۔ تو ایک فیلئر آپ کا تعلیم کا رہا ہے، اس میں سسٹم آف ایجوکیشن اور اس کے اندر جو فریگمنٹیشن ہے وہ آف ایجوکیشن۔ دوسرا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ اب آپ دیکھیے پچھلے سال کا پورا بجٹ پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1 ارب روپے بھی نہیں تھا، اور آپ 300 ارب روپے اورنج لائن پہ آپ خرچ کر رہے تھے، جو لاہور میں 27 کلومیٹر کا ایک سٹرپ ہے۔ 300 بلین روپیز آن اورنج لائن، 1 ارب روپے آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ نہیں کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو نیوکلیئر پار کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ جسٹس سسٹم کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ آپ کے ہاں جو ہے آج آپ کیس فائل کرنے 10 15 20 سال لگ جاتے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا فیلئر ہے جس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اور چوتھا جو بنیادی گورننس سسٹم ہے آپ کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اسی نظام پہ آنا چاہیے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح صدارتی نظام پہ آنا چاہیے۔ آپ کو جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اچھا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈکٹیٹرشپ، ٹھیک ہے، صدارتی نظام میں جمہوریت، صدارتی نظام، کیونکہ اس وقت 100 ممالک ہیں تقریباً جہاں صدارتی نظام جمہوریت ہے۔ ان فیکٹ the majority of countries in the world have a presidential system of democracy۔ تو اس میں یہ آزادی ہوتی ہے، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم خود چنے، سائنس کا وزیر ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اسپیشلسٹ ہو، ایگریکلچر کا وزیر ہے تو فواد چودھری صاحب اسپیشلسٹ ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب نہایت اچھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ انڈیا کا جو سب سے اچھا
साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर रहा है, कपिल संबल नाम था उसका, वो भी इत्तेफाक से लॉयर। लेकिन आप एक सनद हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रेलवे का जो मिनिस्टर रहा है वो तो जब आप कहने गए कि फवाद चौधरी जो बिल्कुल सही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, तो वो हो जाएंगे फिर सही। मतलब ये समझ लें आप जो डिग्री लेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, वो समझते हैं बात को, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। ठीक है। और यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, लेकिन ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें कोई आई डोंट फाइंड एनी। चांद भी टाइम पे नजर आ रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छा जमील साहब, ये फरमाएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। हम तो सिर्फ एक ही एरिया में बात करते हैं कि जो हमें फाइनेंशियल हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो एक आप दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज की बात होती है, या कश्मीर के इशू पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो लोग निकले हैं और वो इंडियन जो वहाँ पे हाई कमीशंस हैं या एम्बेसीज हैं उनके बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके रोल को इस मौजूदा वक्त के अंदर आप किस तरह से देखते हैं? इसमें मेरा मतमा नज़र कोई थोड़ा इस तरह है कि पाकिस्तानी तो हर जगह निकल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, उनको मोबिलाइज भी कर लिया गया है मौजूदा लीडरशिप की वजह से, वो भी बड़ी अच्छी बात है। उनमें अब एक अवेकनिंग आ गई है, ये और उम्दा बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ पाकिस्तानी ही निकलेंगे और इन काउंसलेट और एम्बेसीज के सामने सिर्फ पाकिस्तानी या एक ही तबके के लोग निकलेंगे, कश्मीरी बड़ी तादाद में वो लीड कर रहे हैं, पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीरी भी शामिल कर लें, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को भी शामिल कर लें, कुछ सिख भी शामिल कर लें, लेकिन जब तक आप वहाँ के एक मुख्तलिफ मल्टी लैंग्वेज मल्टी रेशियल लोगों को सामने इकट्ठा करने के काबिल नहीं होंगे, तो मैं यही चंद लम्हे पहले बता रहा था कि आपने लोगों को दुनिया अक़वाम को शामिल करना है, सिर्फ चंद कम्युनिटी को मिला के अपना मुकदमा आपने पेश नहीं करना है, और वो इतना मुश्किल काम नहीं है ज़्यादा। आप मेरा आज का ही मजमून शायद मैंने आपको भी भेजा है, वो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 12 साल जो कांग्रेस मेंबर रही हैं उनके साथ मिलकर मजमून लिखा है कश्मीर पर। भाई अगर मुझ जैसा एक आम आदमी जिसके अगर थोड़े से ताल्लुकात हैं उसने, तो इस तरह आप 10 मजमून लिखवाएं, 50 मजमून लिखवाएं, देखें कैसे दुनिया हिल जाती है। इसी तरह आप जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है हमारा, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। तो जमील साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस मकसद ये वैसे तो हमारे साथ मिलकर आपने जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ऑफ कोर्स एक कुर्बानी देके फैमिली को छोड़ के आप यहाँ पर हमारे साथ लाइव तशरीफ लाए। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कोई नई बात नहीं है कि कश्मीर में हर 15 अगस्त को यौम सोग मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो यौम सोग कल मनाया जाएगा 15 अगस्त को, वो बहुत ही भरपूर अंदाज में होगा, ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, और दुनिया इसको देखेगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।